نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم المقام، بندے کا اللہ رب العزت کے ساتھ امید کا تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ بندہ جب اللہ رب العزت سے رحمت کی امید کرتا ہے، کسی شے کی امید کرتا ہے، تو اس کا انداز اور رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ آئیے اس حوالے سے ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید کے سے ایک کہانی اور قصہ پوچھتے ہیں۔ یہ سبق پوچھتے ہیں کہ قرآن مجید ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ اللہ رب العزت سے رحمت کی امید کا رویہ اور انداز کیسا ہونا چاہیے۔ ایک آدمی اللہ رب العزت سے دعا مانگتا ہے کہ باری تعالیٰ مجھے اولاد نرینہ عطا فرما۔ اولاد نرینہ کی دعا مانگتا ہے، حتیٰ کہ دعا مانگتے 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 وہ 120 سال کی عمر کو جا پہنچتا ہے، اور اس کی بیوی جو جوانی میں بانجھ پن میں تھی، اب وہ 98 سال کی عمر کو جا پہنچتی ہے، مگر اس کی رحمت اور امید، جو رحمت کی امید تھی، جو تعلق تھا امید کا، وہ کبھی نہیں ٹوٹا۔ وہ مسلسل اپنے رب سے دعائیں مانگتا رہتا ہے کہ باری تعالیٰ مجھے اولاد نرینہ سے نواز، مجھے اولاد عطا فرما۔ ایک دن وہ اللہ رب العزت کی قدرت کے کرشموں میں سے کوئی کرشمہ دیکھتا ہے۔ جب وہ کرشمہ دیکھتا ہے تو دوبارہ اللہ رب العزت سے دعا مانگتا ہے، اسی جگہ پہ کھڑے ہو کر جہاں پہ وہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے کہ باری تعالیٰ اے ناممکن کو ممکن بنانے والے، مہربانی فرما مجھے اولاد نرینہ سے نواز، مجھے اولاد عطا فرما۔ محترم المقام، قابل غور توجہ طلب بات یہ ہے کہ ہر کوئی اللہ رب العزت سے دعا مانگتا ہے، ہر کوئی اللہ رب العزت سے رحمت کی امید رکھتا ہے، مگر ایک طریقہ ہے رحمت کی امید رکھنے کا۔ ہمارے ہاں جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے ممکنات کی دعا مانگتے ہیں، کبھی ناممکن کی دعا نہیں مانگتے۔ جب بھی کوئی دعا مانگتا ہے اسی شے کی دعا مانگتا ہے جو شے ممکن ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر جب کوئی دعا مانگتا ہے تو اس انداز سے دعا مانگتا ہے کہ باری تعالیٰ مجھے اولاد عطا کر۔ جب اولاد کی دعا مانگتا ہے تو اس وقت تک دعا مانگتا رہتا ہے جب تک اسے اولاد کے پیدا ہونے کی امید رہتی ہے۔ جب امید ختم ہو جاتی ہے تو پھر ہماری دعائیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت سے رحمت کی جو امید ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، ہماری دعائیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ ہماری دعائیں اور امیدیں چند دن، چند مہینے یا زیادہ سے زیادہ سال تک رہتی ہوں گی، اور اس کے علاوہ ممکنات کی دعا مانگتے ہیں۔ کبھی یہ کوئی دعا نہیں کرے گا کہ باری تعالیٰ میں ایسے اڑوں اور آسمان تک پہنچ جاؤں۔ آسمان پر جانے کی کوئی دعا نہیں مانگتا، کیونکہ ہر کسی کو پتہ ہے کہ یہ ناممکن ہے۔ جب بھی دعا مانگی جاتی ہے تو ممکنات کی دعا مانگی جاتی ہے۔ اس کی امید دیکھی ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے کس قدر اپنی امید کو جوڑے رکھا اس نے۔ 120 سال کی عمر کو جا پہنچتا ہے، پھر بھی اللہ سے دعا کرتا ہے کہ باری تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرما۔ بیوی جو جوانی میں اس کی بانجھ پن تھی، اب تو نا امیدی کی عمر کو جا پہنچی ہے، مگر پھر بھی اس نے اپنی دعا کو ترک نہیں کیا، دعا مانگنا نہیں چھوڑا، مسلسل دعا مانگتا رہتا ہے کہ باری تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرما۔ اور جب وہ اللہ رب العزت کی قدرت کا کوئی کرشمہ دیکھتا ہے تو پھر اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے دعا کرتا ہے کہ باری تعالیٰ جس طرح یہاں پر تو نے مجھے اپنی تقدیر اور قدرت کاملہ کا کرشمہ عطا فرمایا، دکھایا ہے، ویسے ہی تو مجھے اولاد عطا کرنے پر بھی قادر مطلق ہے۔ اگرچہ میں نا امیدی کو عمر کو جا پہنچا ہوں، میری بیوی نا امیدی کی عمر کو جا پہنچی ہے، مگر تو قادر مطلق ہے۔ جب بھی چاہتا ہے، جو کچھ کرنا چاہتا ہے، بس تیرے ہاں کن ہے، تو کن فرماتا ہے ہو جا، وہ شے ہو جاتی ہے۔ باری تعالیٰ تو قادر مطلق ہے، مہربانی فرما مجھے بھی اولاد نرینہ سے نواز، مجھے اولاد عطا فرما۔ ابھی دعا ختم نہیں ہوئی تھی، اسی وقت اللہ رب العزت نے پیغام بھیجا کہ ہم نے تیری دعا کو قبول فرما لیا ہے اور تجھے اولاد نرینہ سے نواز دیا ہے، تجھے بیٹا عطا فرمائیں گے اور شانو والا بیٹا عطا فرمائیں گے۔ اور جانتے ہیں وہ دعا کرنے والا کون تھا؟ وہ جنہوں نے دعا مانگی تھی وہ کون تھے؟ یہ وہ حضرت تھے جن کو ہم اور آپ لوگ
دنیا والے جن کو حضرت زکریا علیہ السلام کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، اور اس کے بعد جب دعا قبول ہو گئی، پیدا ہونے والا بچہ جن کی بشارت، جن کی خوشخبری، مبارکباد اللہ رب العزت نے خود عطا فرمائی تھی، پیدا ہونے والا بچہ جس کا نام اللہ رب العزت نے خود رکھ دیا تھا، حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے۔ اس طرح رحمت کی امید ہو، اور پھر اس کے بعد جب دعا مانگیں، اللہ رب العزت سے رحمت کی امید کی لو لگائیں، دعا مانگیں تو دعا کے ساتھ ساتھ اس رحمت کی امید کے متعلق اور اپنی دعا کے متعلق اللہ رب العزت سے یقین مانگا کرو کہ باری تعالیٰ میں نے جو کچھ مانگا، جو دعا مانگی، میں جو امید تو اس سے میں نے جوڑ رکھی ہے، مولا اس امید کے متعلق اور اس دعا کے متعلق مجھے یقین عطا فرما کہ تو مجھے بالکل ضرور بھی ضرور عطا فرمائے گا، مجھے اطمینان اور قرار عطا فرما کہ تو میری دعا کو کبھی رد نہیں فرمائے گا، مجھے ضرور عطا فرمائے گا۔ تو اسی انداز کو حضرت زکریا علیہ السلام نے پکڑا۔ جب بشارت مل گئی، فرشتوں نے آ کر خوشخبری دی کہ آپ کو اللہ رب العزت بیٹا عطا فرمائے گا، ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ سیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ جب فرشتوں نے آ کر مبارکباد دی، خوشخبری سنائی، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے دوبارہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کی کہ باری تعالیٰ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے بال سفید ہو چکے ہیں، اور نا امیدی کی عمر کو جا پہنچا ہوں، اور میری بیوی بھی بانجھ ہے اور نا امیدی کی عمر کو جا پہنچی ہے، میرے ہاں کیسے اولاد پیدا ہوگی؟ مولا مہربانی فرما تاکہ مجھے یقین ہو، حالانکہ انبیاء کے یقین سے بڑھ کر کس کا یقین ہو سکتا ہے؟ ان کے اطمینان اور قرار سے پختہ قرار، پختہ یقین، پختہ اطمینان کس کا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے متعلق، جبکہ ان کا اقرار، یقین سب سے بلند و بالا ہے، مگر پھر بھی وہ اللہ رب العزت سے دعا مانگ رہے ہیں کہ باری تعالیٰ مہربانی فرما مجھے میری امید کے متعلق اور میری دعا کے متعلق یقین عطا فرما، اور یقین یہ عطا فرما کہ کوئی نشانی مقرر کر دے، کوئی نشانی ٹھہرے۔ اور نشانی کیا ٹھہری؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ہاں میں تیرے لیے نشانی بنا رہا ہوں، اور وہ نشانی یہ ہے کہ جب تیرے ہاں بچہ پیدا ہوگا تو تو مسلسل 3 راتوں تک کلام کرنے پر قدرت نہیں رکھے گا، کلام نہیں کر پائیں گے آپ۔ تو پھر ایسا ہی ہوا، اللہ رب العزت نے ان کو جب بیٹا عطا فرمایا، آپ کی زوجہ محترمہ کو حمل ٹھہرا، تو اللہ رب العزت نے آپ کی زبان مبارک کو 3 دن کے لیے بند کر دیا۔ بند اس انداز میں کیا، آپ سے لوگوں سے بات نہیں کر سکتے تھے، لوگوں سے اشارے سے بات کرتے تھے۔ باقی جب اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرنا چاہتے، اللہ رب العزت کی تعریف بیان کرنا چاہتے، ذکر و اذکار کرنا چاہتے تھے، تو اس وقت آپ کی زبان چلنا شروع ہو جاتی، اب آواز سے اللہ کا ذکر بھی کر پاتے تھے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات ہے، جب دعا مانگیں تو دعا مانگنے کے انداز کو اپنائیں، کوئی انداز ہونا چاہیے، کوئی ڈھنگ ہونا چاہیے۔ وہ لوگ جو ڈھنگ جانتے ہیں دعا مانگنے کا، ان کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ جیسا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک ڈھنگ اپنایا، ایک طریقہ اختیار کیا، ایک سلیقہ اختیار کیا۔ آپ کے زیر کفالت حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا تھی۔ آپ جب ان کے حجرے مبارک میں جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس بنا موسم کے پھل رکھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ کرشمہ تھا جو حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھ کر اللہ رب العزت سے دعا مانگی تھی، اولاد نرینہ کی دعا مانگی تھی۔ تو آپ نے جب حضرت بی بی مریم پاک سلام اللہ علیہا کے پاس پھل دیکھے، بنا موسم کے پھل دیکھے، پوچھا یہ کہاں سے آئے؟ بی بی مریم پاک سلام اللہ علیہا نے عرض کیا کہ یہ اللہ رب العزت نے مجھے عطا فرمائے ہیں۔ آپ نے اسی وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کی، ہاتھ بلند کیے، اٹھائے، عرض کرتے کہ باری تعالیٰ جو مریم کو بنا موسم کے پھل عطا کرنے پر قادر ہے، وہ میرا رب مجھے بانجھ پن کی عمر میں، میری بیوی کی بانجھ پن کی عمر میں اور میرے بڑھاپے کی عمر میں اولاد عطا کرنے پر بھی قادر ہے۔ مہربانی فرما مجھے اولاد سے نواز۔
یہ ڈھنگ تھا، یہ طریقہ تھا سلیقہ دعا مانگنے کا۔